بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس ملک کے اندر اگر آپ نے چیف جسٹس کی بینڈ بجانی ہے، آپ نے آرمی چیف کی بینڈ بجانی ہے، آپ نے ISI کی بینڈ بجانی ہے، آپ نے وزیر اعظم صدر کی بینڈ بجانی ہے، آپ نے کسی ادارے کی بینڈ بجانی ہے، تو یہ 2 منٹ کا کام ہے۔ 2 منٹ کا کام ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ خوف زدہ ہے ہمارے صحافی، وہ کہتے ہیں جی کہ علاقہ غیر کی اور ناردرن ایریاز کی سیر کروا دیتے ہیں اگر چھوٹا سا بھی منہ کھولتے ہیں، لیکن عمران خان نے اس کا بہت ہی ایک یونیک طریقہ دریافت کیا ہے۔ انہوں نے جناب 2 کتے پالے، 2 کتے پال کے انہوں نے ان کو UK بھیج دیا، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ جو تباہی پھیر رہے ہیں، بس اللہ کی پناہ ہے۔ ان 2 یار میں تھوڑا سا زیادہ کر گیا، لیکن چلو ویسے یہ جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی لقب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ 2 شخص جو ہیں، ان کا نام ہے حیدر مہدی اور عادل راجہ۔ یہ اتنے جیمز بانڈ 007 یا عمر یار ٹائپ کے یہ لوگ ہیں کہ یوں 2 منٹ میں ان کے پاس خبر پہنچ جاتی ہے۔ قتل کا منصوبہ جناب، نہ صرف قتل کا منصوبہ ان تک پہنچ گیا، ان کے پاس یہ بھی بات خبر پہنچ گئی جی کہ پاک فوج کے اندر بغاوت ہو چکی ہے۔ آرمی چیف کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ جناب اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو بچو گے تم بھی نہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے تو جو قتل کا منصوبہ یہ لیک کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے، کیا آرمی چیف یا کوئی بھی یا کسی بھی طریقے سے یا ادارے یا ایجنسیاں یا کوئی بھی اس طریقے سے پلاننگ کرتی ہیں؟ 15 بندوں کو بیٹھ کے بٹھا کے آرمی چیف نے یہ پلاننگ کرنی ہے اور اس کی اپروول دینی ہے، یا کسی ایک افسر کو گو ایڈ دینا ہے، یا صرف کاغذوں میں دینا ہے، یا کیسے دینا ہے، یا کو دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ ان کو خبر بھی مل جاتی ہے، ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جناب آرمی چیف کو جا کے منہ پہ کہا گیا ہے کہ جناب تم بندے کے بچے بن جاؤ ورنہ تم بھی نہیں بچو گے۔ یار دیکھو کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی جو خوف، جو ڈسپلن، جو اور چیزیں ہیں، ان کو ایسے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور اس کے مقاصد کیا ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے کسی بھی طریقے سے کہ عمران خان نے آرمی چیف کو ملاقات کے لیے کہا یا آرمی چیف نے عمران خان کو ملاقات کے لیے کیا، پیغام عارف علوی لے کے گئے یا نہیں لے کے گئے، کس نے ملاقات سے انکار کیا، کیا آرمی چیف نے شہباز شریف کے آفس میں ملنے کا کہا؟ یہ ایک عجیب سی ایک بحث چل رہی ہے اور صرف انا کے اوپر جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ نہیں کہ عمران خان کی انا ہے یا عمران خان کی ضد ہے یا عمران خان کی کو جو کرپٹ لوگ ہیں ان سے بڑی نفرت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان کو ایک بات پچھلے 6-7 سالوں کے اندر جو سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سمجھایا ہے جب ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ تھی، کہ جناب پیپلز پارٹی نے جب نون لیگ کے ساتھ، دیکھیں یہاں پہ ایک اینٹی پولیٹکس کلاس اسٹیبلشمنٹ نے 30 سال محنت کر کے تیار کی ہے۔ اب اس کے اندر یہ چور، یہ ڈاکو شریف خاندان، یہ کاروبار کو سیاست میں لانے والے، یہ فیکٹریاں بنانے والے، ججوں کو جرنیلوں کو خریدنے والے، اور ایک پورے کا پوری ایک کمپین تھی۔ اب اس کے خلاف ایک بہت بڑی اکثریت تھی جو کہ نفرت کا ووٹ پیپلز پارٹی کو دیتی تھی۔ جس دن پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ملے اور ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ آپس میں مل کے کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت بڑی کمپین عمران خان نے اس وقت چلائی تھی، اور جب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شہباز شریف نے کہا تھا کہ زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا اور پیٹ چاکوں گا اور وہ جو بھی ہے، لیکن جب حلف لیتے ہیں تو اس کے بعد اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری جو پیپلز پارٹی کی ایک پوری ایک سپورٹ تھی پورے پنجاب کے اندر، وہ ساری کی ساری نہ صرف PTI لے گئی بلکہ نون لیگ کے بھی بہت سے لوگ عمران خان اپنی مقبولیت کے اوپر، اپنی تقریروں کے اوپر وہ لے گئے۔ اب عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا، وہ لوگ جو ان سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھے بھی 1 سیکنڈ کے اندر ان کی محبت جو ہے میرے لیے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے ان سے بدلہ لوں گا۔ اب یہ ایک پرسیپشن ہے یا ریئلٹی ہے، اس بیس پہ عمران خان کسی بھی صورت نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو قتل کی سازش ہے
اس قتل کی سازش کو عمران خان اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا سیل میں یہ ساری کی ساری جو سازش ہے تیار ہوئی. اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا نقصان کیا ہوگا, کس کس کو اس کے اوپر ٹارگٹ کرنا ہے, آرمی چیف کو اس سے ڈیفیم کرنا ہے, عدالتوں سے اس سے رعایت مانگنی ہے پیشی کے حوالے سے, اور عوام سے ایک ہمدردی کی ایک سمپیتھی جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. اور بھی کافی سارے مقاصد ہیں. ہر جو بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے اس کے پیچھے سارے اس کے پروز اینڈ کونز دیکھ کے فائدے نقصانات پھر ایک سٹریٹجی بنائی جاتی ہے. اور اب عمران خان اس وقت قتل کی سٹریٹجی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی نوٹ ان کا نعرہ بن جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ امریکہ کے امپورٹڈ حکومت بن جاتی ہے, کبھی کچھ بن جاتا ہے. بہرحال آج کل یہ قتل کا منصوبہ, کیونکہ عمران خان کے پاس ابھی کوئی منجر نہیں تھا بیچنے کے لیے, تو یہ قتل کا منصوبہ اس وقت پائپ لائن کے اندر ہے اور یہ چل رہا ہے عمران خان کا ایز اے بیانیہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عدالت نے ان کی جو ضمانت ہے وہ دوبارہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 13 اسلام آباد ہائی کورٹ نے 13 مارچ تک ان کو کہا ہے کہ جناب آپ ان کو گرفتار نہ کریں. لیکن اس کے ساتھ الیکشن کمیشن نے کہا آئی جی اسلام آباد کو جناب 14 مارچ تک آپ عمران خان اور فواد چودھری کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن میں پیش کریں. یہ کھیل چل رہا ہے ایک طرح سے چور سپاہی کا, اور اعصاب سے کھیلا جا رہا ہے, ایک دوسرے کے اعصاب سے کھیلا جا رہا ہے, اور سائیکولوجیکل وارفیئر چل رہا ہے اس حوالے سے. بہرحال چلیں یہ تو چلتا رہے گا, لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں, جو پلاننگز آ رہی ہیں, جو میاں نواز شریف کی خواہش ہے, جو مریم کی خواہش ہے, جو نون لیگ کی خواہش ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور یہ مارچ کے مہینے میں ہی یہ کوشش کی جائے گی. اس سے پہلے یہ ساری کی ساری ایکسرسائز کی جا رہی ہے, رپورٹس تیار کی جا رہی ہیں, کتنی ریٹیلیشن ہو سکتی ہے, اس کے لیے کیا کیا ریسورسز چاہیے, یہ ساری کی ساری پلاننگ چل رہی ہے. اور اب ایک دم سے حکومت کے اوپر انتہائی تنقید شروع ہو جائے گی, اپنے تنقید کرنا شروع کر دیں گے کہ جناب عمران خان کو چھوٹ دی ہوئی اور عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. لیکن عمران خان نے آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمپین کا اعلان کر دیا ہے, ریلی چل رہی ہے جناب, 1 بجے ریلی چلے گی, تو وہ اس کی قیادت بھی عمران خان خود کریں گے اور وہ سارا کچھ کریں گے. تو عدالت یہ پوچھتی ہے کہ بھائی تم 2-2 ہزار بندوں کو ساتھ لے کے آ جاتے ہو, جب اتنے بندوں کو تم ساتھ اتنے ہجوم کو لے کے آؤ گے تو اس کے اندر کیا پتہ چلے گا کہ یہ دہشت گرد ہے یا یہ سپورٹر ہے, یہ کارکن ہے. تو اپنے آپ کو رسک پہ تو آپ خود لگا رہے ہیں. اور دوسرا کہ الیکشن کمپین کے لیے, ریلی کے لیے تو جناب آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس میں تو آپ سیکیور ہے, سیف اینڈ ساؤنڈ ہر لحاظ سے. لیکن عدالت جاتے ہوئے آپ جو ہے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں. جب دنیا میں کیا پاکستان کے اندر جب تمام لوگ, تمام ملزم, تمام مجرم عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں, اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتی ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں آتے تو وہ اشتہاری قرار دیے جاتے ہیں. تو آپ کے ساتھ سسٹم یہ رعایت کیوں کرے, اور اگر سسٹم اس طرح کی رعایت کرے گا تو یہ ایک مثال قائم ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر سب کو یہ رعایت دینی پڑے گی. مریم نواز بالکل اسی کے اوپر پوری کمپین کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں جی ترازو کے دونوں پلڑے جو ہے وہ برابر کرو. آپ 200 دفعہ کورٹ میں میاں نواز شریف کو بلاتے ہیں اور اس کو 2 دفعہ بلانے کے بعد ہی آپ رعایت دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایک بیٹی چھپانے پہ آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن بیٹی کی تنخواہ چھپانے کے اوپر جو ہے بیٹے سے لی ہوئی تنخواہ چھپانے پہ آپ نے ایک وزیر اعظم کو نااہل کر دیا. آپ نے 6 ماہ تک نواز شریف کو بیل نہیں دی, اور آپ 48 گھنٹے کے اندر عمران خان کو جو ہے وہ بیل گرانٹ کر دیتے ہیں. آخر یہ ترازو برابر کب ہوگا, اور اس کے اوپر پوری نون لیگ کی ایک کمپین چل رہی ہے جو میں اپنے گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں پرو اینڈ اینٹی ججز کو, تاکہ پتہ چل سکے کہ جب فل کورٹ یا کوئی بھی کورٹ میاں نواز شریف کا فیصلہ سنے گی تو اس کے اندر موجود ججز کو دیکھ کر ہی فیصلے کا اندازہ ہو جائے گا, اور یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. بہرحال کھیل جاری ہے, ملک کی معیشت برباد ہے, معاشرے میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں, کوئی پروگریس نہیں ہے. ہمارا جوان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی بجائے کوئی یوتھیا بنا ہوا ہے, کوئی پٹواری بنا ہوا ہے, کوئی جیلا بنا ہوا ہے, ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ جاری ہے, ہر گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے, کوئی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہا. مہنگائی نے اتنے برے طریقے سے جکڑا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ, لیکن کوئی امید کی کرن اس وقت
نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایک ہدایت کا راستہ دے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت کا راستہ دے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔